السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے غسل کا صحیح اور سنت طریقہ۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر، آج کے دور میں بزرگوں کے اندر بھی غسل کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ ہم جو ہے ان غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ غسل کا، عید کا غسل الگ ہوتا ہے اور جمعہ کا غسل الگ ہوتا ہے، بیوی سے ملنے کے بعد یعنی شادی کا غسل الگ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے آج کے دور میں نوجوانوں کے ذہنوں میں رہتا ہے کہ غسل الگ الگ ہوتا ہے۔ شریعت میں الگ الگ غسل نہیں ہے، شریعت میں صرف ایک ہی غسل ہے۔ وہ غسل انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو حوالے کے ساتھ میں بتاؤں گا، جو سنت طریقہ ہے۔ کچھ اہم مسائل، دو تین اہم مسائل جو ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں اور اس سے ہمیں کتنا بڑا نقصان ہے۔ سب سے پہلی غلطی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم نہانے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا کپڑا جو ناپاک ہوتا ہے، چڈی وغیرہ یا بنیان یا کوئی سا بھی کپڑا، تو ہم حمام میں، غسل خانے میں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو گھر کی عورتیں رہتی ہیں وہ کپڑے تمام کپڑوں میں ملا کے دھو لیتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ جب سارے کپڑے ناپاک ہو گئے تو جو گھر کی عورتیں رہتی ہیں یا اور بھی مرد حضرات رہتے ہیں، ان کے ملے ہوئے کپڑوں میں ڈال دیتی ہیں ناپاک کپڑا، تو سب کے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ تو اس میں گھر کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، تو جب ناپاک کپڑا ہے تو اس کے گناہ گار آپ ہوں گے، آپ کے سر پر وہ گناہ پڑے گا۔ ہمیں یہ ہونا چاہیے، جو ہمارا کپڑا ہے، چڈی وغیرہ یا جو بھی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس کو پاک کرنا چاہیے، پاک کر کے حمام میں، غسل خانے میں رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے نوجوان آج کے دور میں بہت زیادہ اس غلطی کے شکار رہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ شادی کے بعد میں جو غسل کرتے ہیں دوسرے دن، تو کچھ نوجوان جو ہے تمل میں یا کسی برتن میں پانی لے کے اس میں پھونکواتے ہیں، درود شریف پڑھ کے یا کوئی دعا وغیرہ پڑھ کے۔ تو یہ سب سے بڑی جہالت اور غلطی ہے۔ ایک تو ہم ناپاک ہیں اور ہم ناپاک بدن پر درود شریف کا پانی اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، پاک بھی نہیں ہیں، تو ناپاکی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑی غلطی ہے اور سب سے بڑی جہالت ہے۔ اس طرح کیونکہ لا علمی کی وجہ سے ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم سیکھیں گے، جانیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ غسل کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ حمام میں برہنہ ہو کے نہیں نہا سکتے، یعنی ننگے ہو کے نہیں نہا سکتے۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ تو چاروں طرف سے اگر دیوار ہے، چھت ہے، تو آپ جو ہے سارے کپڑے اتار کر جو ہے حمام میں نہا سکتے ہیں، یعنی پورے ننگے ہو کر بھی آپ جو ہے غسل کر سکتے ہیں، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ یہ مسائل ہیں، انشاءاللہ جو میں بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، اور جو ہے کوئی بھی مسئلہ پیش آئے آپ جو ہے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اب میں جو ہے آپ کو جو غسل کا سنت طریقہ ہے میں آپ کو وہ بتاؤں۔ اور کچھ لوگ جو ہے ہمارے اس میں بڑی لاپرواہی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک ایک مہینہ، دو دو مہینے ہو جاتے ہیں، ناف کے نیچے اور بغل کے بال جو ہے ہم نہیں نکالتے۔ اگر کسی کے 40 دن سے بھی زیادہ بال ہو گئے تو اس کا کھانا پینا، چلنا پھرنا حرام ہے، سب ناجائز و حرام ہے۔ تو ہمارا اسلام تو صاف صفائی سکھاتا ہے، ہمارا اسلام تو آدھا ایمان بتایا ہے صفائی کو، اور ہم جو ہے اس میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ 40 دن سے پہلے ہمیں جو ہے یہ بال نکال لینا چاہیے۔ اس سے ایک تو یہ ہماری نامردگی جو ہے کم ہوتی ہے، اگر زیادہ دنوں لو بال جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا بالکل خاص خیال رکھیں۔ اور اب غسل کے جو اصل جو ہے غسل کے 3 فرائض ہیں، ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہوئے تو غسل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا فرض ہے غرارے کے ساتھ کلی کرنا اچھی طریقے سے، اور دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے سارے بدن پر پانی بہانا۔
اب آگے جو ہے آپ حضرات غسل کا جو سنت طریقہ ہے، جس طرح سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے، وہ سماعت فرمائیں۔ یہ تو آپ نے جو ہے غسل کے فرائض سماعت کیے۔ حمام میں جائیں گے، جانے کے بعد میں آپ کو کوئی دعا کلمہ وغیرہ نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ ہم ناپاک ہیں۔ ایسے وقت میں جو ہے منع فرمایا گیا ہے کہ کوئی دعا یا کوئی کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ نیت جو ہے دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ آپ نیت کریں کہ ہم جو ہے پاک ہونے کے لیے غسل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پانی لے لیا، پانی لینے کے بعد میں سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد میں پھر آپ کو ناف سے نیچے تک جتنا بھی بدن ہے، یعنی ٹونڈی سے نیچے تک، منبیا سے نیچے تک جو ہے آدھے بدن کو آپ کو صحیح طریقے سے پاک کر لینا ہے۔ جہاں نجاست ہو تو اس کو صاف کر لینا ہے۔ صاف کرنے کے بعد میں آپ کو غرارے کے ساتھ کلی کرنی ہے۔ اس کے بعد میں ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہے۔ پھر جو ہے چہرہ دھونا ہے، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے اور پیر بھی دھو لینا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کو وضو کی طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 3 مرتبہ داہنے کاندھے پر پانی بہانا ہے، پھر بائیں کاندھے پر پانی بہانا ہے، پھر جو ہے سارے بدن پر پانی بہانا ہے، پھر جو ہے صابن وابن لگا کے آپ جو ہے نہا سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے جو یہ سنت طریقہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طریقے سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ یعنی صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی جو ہے یہ حدیث شریف ہے کہ آدھا بدن دھو کر، یعنی ناف سے نیچے دھونے کے بعد میں جس طرح سے ہم وضو کرتے ہیں سیم اسی طرح سے کرنا ہے۔ پھر کاندھے پر پانی بہانا ہے، پھر سارے بدن پر پانی بہا لینا ہے۔ یہ آپ کا جو ہے سنت طریقہ غسل کا ہو گیا ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ کہ آپ اگر نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو پھر آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ جو ہے اسی غسل، آپ کا غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، آپ جو ہے اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر علماء اکرام جو ہے اسی طریقے سے غسل فرماتے ہیں اور ایسے ہی اسی وضو سے نماز پڑھاتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ کبھی ہمیں غسل کی حاجت ہوتی ہے نماز کے وقت میں تو ہم بھی جو ہے سیم اسی طریقے سے غسل کرتے ہیں، ہمارا وضو بھی ہو جاتا ہے، پھر ہم دوبارہ وضو نہیں کرتے اور ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے اور جو حدیثوں سے ثابت ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی غلط فہمی ہو ذہن میں تو آپ جو ہے رابطہ کریں، اور امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات جو غلط فہمیاں ہوں گی آپ کے اندر ان کو دور کریں گے، اور جو صحیح طریقہ ہے غسل کا، جو سنت طریقہ ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ عمل میں لائیں گے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر کسی نوجوان سے غسل کا صحیح طریقہ اگر پوچھ لیا جائے تو کچھ نوجوان تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت ہم جو ہے غسل اس طرح سے کرتے ہیں کہ کسی برتن میں پانی لے کر ہم اس میں کلمہ پڑھتے ہیں، درود شریف یا کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں، اس میں پھونک لیتے ہیں اور پھونک کے جو ہے وہ پانی اپنے جسم پر ڈال لیتے ہیں، ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم کا یہ حال ہو چکا ہے۔ اگر تم 7 سمندر بھی اپنے جسم پر ڈال لو تب بھی تم پاک نہیں ہو پاؤ گے جب تک کہ اسلامی طریقے سے آپ غسل نہیں کرو گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں غسل کا صحیح طریقہ سیکھنا چاہیے، ایسی چیزیں غلط فہمیوں سے دور رہنا چاہیے۔ جاتے جاتے آپ کی بارگاہ میں یہ اعلان ہے، مسلم کالونی کے نوجوانوں سے اور عوام سے، خاص کر سہارا فنڈ والوں سے اپیل ہے کہ سارے نوجوان اور بزرگ جو بھی ہیں ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد، یعنی ہفتے میں ایک بار جمعہ کے بعد عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے لیے غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ اور میت کو غسل دینے کا طریقہ، انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ جو ہے تمام چیزیں سیکھیں گے۔ اس نیک کام میں، ثواب کے کام میں آپ حضرات ضرور تشریف لائیں۔ نہ جانے آپ کی وجہ سے کتنے لوگ جو غلط غسل کرتے تھے آپ کی وجہ سے وہ صحیح کرنے لگیں گے۔ جب ان کا غسل صحیح ہوگا، ان کی نمازیں قبول ہوں گی، ان کے نیک اعمال قبول ہوں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رب کی ذات سے امید ہے کہ اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ دنیا و آخرت میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
جو ہے اس کا اجر رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے عشاء کی نماز کے بعد تمامی حضرات جو ہے تشریف لائیں، تاکہ ہم غسل کا صحیح طریقہ سیکھ سکیں، جو ہمارے اندر کی غلط فہمیاں ہیں، وہ غلط چیزیں ہیں، ان کو ہم دور کر سکیں۔ السلام علیکم۔